بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کل ہمارے پورے ملک میں ایک ٹاپک پہ موسم بڑا گرم ہے۔ ہر لیڈر اور اس کی پارٹی دوسرے کو غلام کہہ رہی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اس غلامی کے پیچھے راز کیا ہے، قوموں کی غلامی کی تشکیل میں کس کا کردار ہے۔ آج میں اس حقیقت کو، اس تلخ حقیقت کو تھوڑا سا اشکار کرنا چاہوں گا جو کسی بھی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں ڈالنے میں اس کا بھرپور رول ہوتا ہے۔ تو میں ایک شعر سے، جو اسد اللہ شاہ نے، خوبصورت سعد اللہ شاہ نے ایک شعر کہا ہے، بڑا خوبصورت۔ ہم کی چہرے پہ نہ لائے کبھی ویرانی کو، ہم کی چہرے پہ نہ لائے کبھی ویرانی کو، کیا یہ کافی نہیں ظالم تیری حیرانی کو، کار فرحات سے یہ کم تو نہیں جو ہم نے آنکھ سے دل کی طرف موڑ دیا پانی کو۔ تعلیم و تربیت اور علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد غور و فکر، تجزیہ تحلیل اور تعمیری سوچ کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر خالق کائنات کی غلامی اور بندگی تک پہنچانا تھا۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے فرد اور معاشرے کے مردہ وجود کو زندگی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ تعصب اور تنگ نظری کے دلدل سے بنی نوع انسان کو نجات دلانا تھا۔ تعلیم و تربیت کا مقصد معرفت الہی کے ساتھ ساتھ جزوی یا تفصیلی طور پر خلقت انسان کے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ تعلیم و تربیت کا مقصد تزکیہ نفس کرنا، تکبر اور غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری کے جذبے کو فروغ دینا اور معاشرے میں عدل و انصاف کی فراوانی کو یقینی بنانا تھا۔ تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد حجاب نفس اور دلوں میں لگے ہوئے پردوں کو چاک کرتے ہوئے دل و دماغ کو علم کے نور سے منور کرنا تھا۔ تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد آفیسری، معتبری، قوم پرستی، فرقہ پرستی، زر پرستی، علاقہ پرستی، لسان پرستی اور موقع پرستی سے آگے بڑھ کر اجتماعی سوچ کو فروغ دیتے ہوئے پرامن معاشرے کی تشکیل دینا تھا۔ تعلیم کے ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے جس نے کردار ادا کرنا تھا وہ استاد تھا، اور استاد کو ڈیئر ٹو بی ڈیفرنٹ اینڈ ان یوزول کا مصداق بنتے ہوئے جو روایتی اپروچز تھے، جو دادا پردادا کے بنے ہوئے جو بیہودہ طریقے تھے جس کے ذریعے سے نئی نسل غلام بنتی تھی، مثال کے طور پر ڈنڈے کے ذریعے، مار پیٹ کے ذریعے، ڈسکریجمنٹ کے ذریعے، کرسی پر بیٹھ کے صرف ریڈنگ کے ذریعے قومیں نہیں بنتی ہے۔ تو آئیے اس عظیم کام کو سر انجام دینے والا فرد کون ہو سکتا ہے؟ وہ استاد جو ٹیچنگ کو چائلڈ سینٹرڈ بنائے، انکوائری بیسڈ ٹیچنگ اپروچز کے تھرو شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا جذبہ پیدا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ، جس میں بھی شامل ہوں، ہم سب نے شعوری یا لاشعوری طور پر معصوم بچوں کے اذہان کو ہم نے گودام سمجھا اور اس کے اندر مقابلے اور خواہشات، تعصبات اور خود غرضی کا زہر انڈیل دیا۔ تحقیقی مہارتوں کو فروغ دینے اور کردار سازی کے بجائے نمبرز، گریڈز، آفیسری کی لالچ سے معصوم بچوں کے دلوں کو آلودہ کر دیا۔ جب ایک بچہ دوسروں سے آگے نکلنے کا متمنی ہو اور دوسرے اسے پیچھے دھکیلنے کے خواہاں ہوں تو پھر 20 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ زندگی میں کیا کرے گا؟ اسے وہی کرنا چاہیے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ گلاس میں پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا، شراب ڈالیں گے تو شراب نکلے گا، زہر ڈالیں گے تو زہر نکلے گا، شہد ڈالیں گے تو شہد نکلے گا۔ اوشو ایک مفکر ہے، اوشو نے اپنی کتاب میں تعلیمی انقلاب میں، اور ڈاکٹر جام سجاد صاحب نے 92 نیوز میں ایک خوبصورت آرٹیکل لکھا تھا، اس سے بھی میں نے کچھ اقتباسات اٹھائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، دوسروں کو پیچھے دھکیل کر کسی کو آگے بڑھانے سے زیادہ پرتشدد عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے اساتذہ اور والدین فیکٹری اسکولوں کا اعلی کار بن کر اسی تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ موجودہ تعلیم کے باعث ہے، اور استاد بھی اس کا ذمہ دار ہے، اور استاد ہی بچے کی استحصال کے لیے اپنے مفادات کی خاطر یا بزدلی کی خاطر یہ اس نظام کا حصہ بنا ہوا ہے۔ استاد بچوں کو تعلیم دینے کی نام پر مفاد پرست اور ذی اثر گروہوں کا اہلکار بنا ہوا ہے۔ استاد بچے کی شخصیت پر فوکس ہونے کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کا شکار ہو کر کتاب کو
بچے میں فٹ کرنے کی بجائے بچے کو کاٹ کوٹ کر کے کتاب میں فٹ کرنے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ ہم بچوں سے جس بات کی توقع رکھتے ہیں اس سے برعکس تعلیم دیتے ہیں، یعنی ہم بچوں سے جس بات کی توقع رکھتے ہیں اس کے برعکس تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی ڈھانچہ متضاد باتیں سکھا رہا ہے۔ ہم فیاضی، احسان اور قربانی اور ہمدردی کا سبق سکھانا چاہتے ہیں، مگر مقابلے کی سوچ رکھنے والا رٹو طوطے کا ذہن فیاض اور ہمدرد کیسے بن سکتا ہے؟ مقابلے اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں تربیت پانے والا شخص ہمیشہ سخت، تنگ نظر، خود غرض اور خود نما ہوتا ہے، اور اسے اپنا ہی مفادات نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر سروائیول آف دا فٹسٹ کا کلچر معاشرے میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک نان مسلم نے سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ دیا تھا، جس بات میں جو اسی کا شکار ہو کے مر چکا تھا، لیکن آج ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں پر سروائیول آف دا فٹسٹ کا راج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ ایسے تعلیمی کارخانوں پر کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ انسانوں کا کاروبار زیادہ منافع بخش اور آسان سمجھا جاتا ہے، جس کا شکار سادہ رو مقابلے کے ذہن رکھنے والے سادہ لو والدین اور وہ معصوم بچے ہیں، جو اپنے بچوں کو بڑی بلڈنگ، بڑی فیس یا شوبازی کی وجہ سے بغیر دیکھے کہ اس کا لیڈر کون ہے، اس کا اساتذہ کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ کس قسم کا ماحول کلاس روم میں دے رہے ہیں، اور ستم بالائے ستم کلاس روم کا کلچر بھی ایسے ادارے دکھانے سے محروم ہے۔ ہم نے ان کو کالج اور یونیورسٹی کا خطاب تو دے دیا، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ وہ کارخانے ہیں جہاں بیمار ذہن شہوت پرست سوچ جنم لیتی ہے، وہاں وہ ہماری دنیا کو ایک گہری کھائی کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ تشدد اور مقابلے کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مشاہدہ آپ اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کی سرپرستی کرنے والے وزراء کا حال بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے اپنے غلیظ زبان اور ترش رویوں کی وجہ سے شہرت کی بلندیاں سر کر رہے ہیں۔ عقل کی بجائے جذبات کا استعمال بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ وہی لیڈرز ہیں جو ان کارخانوں سے پلے بڑے ہیں، اور ایون اگر مغرب میں بھی آپ دیکھیں، وہاں بھی چند قومیں حکومت کر رہی ہے غریبوں کے سروں پر۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر سیکولرزم کے نام سے لوگوں کے سوچ کو یرغمال کیا جا رہا ہے، شہوت پرستی کا علم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مذہب پرستی کے نام پر کہیں علم فروخت ہو رہا ہے، کہیں پر بڑے آفیسر بنانے کے نام پر بچوں کی شخصیت اور عقلی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کی لالچ اور شہوت پرستی کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو میری باتیں بہت تلخ لگیں گی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں چوری کرنا پسند کا فعل ہے، لیکن چور کہلوانا ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو میرے دوستو، استاد کا بنیادی کام ایک بچے کو فطرت کے رنگوں سے روشناس کروانا ہے، اسے مظاہر قدرت کو مشاہدے کی روشنی میں زمان و مکان کی تخلیق پر غور کرنا سکھانا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور مقابلے اور خواہشات سے چھٹکارا دلا کر ایک تہذیب یافتہ، شائستہ مزاج، نرم گو، مسکراتا ہوا، متجسس سوچ کا مالک انسان بنائیں، تاکہ وہ زندگی کو گائے کی طرح محض مادی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ ان کو معنوی نظر سے اسے پس منظر پر بھی نظر رکھنا آنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ ملنا چاہیے، تاکہ نثر نگاری، شاعری، تنقیدی سوچ اور تخلیقی سوچ ابھر کے بچوں کے سامنے آ جائے۔ اساتذہ کرام ہم مل بیٹھ کر رول ماڈلنگ کریں، نہ کہ ڈکٹیٹر بنیں، تاکہ خواہشات کی تکمیل کی بجائے تکمیل انسانیت کا درس مل سکے۔ بقول علامہ اقبال کے، تعلیم انسان میں موجود خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے اور تربیت اس کو کسی کام کے لائق بناتی ہے، جبکہ ہمارا تعلیمی نظام زیادہ تر فالج زدہ افراد پیدا کر رہی ہے جو کام نہیں چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کی نوکری، کیونکہ گورنمنٹ میں کام کرو نہ کرو تنخواہ مل جاتی ہے۔ آئے ہم اپنے بچوں کو ایسے ناجائز خواہشات کی تکمیل اور غریب عوام کے حقوق غصب کرنے والے اداروں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ بغیر کسی سوچ و فکر کے اپنے زبان کم علم کم عقل کے پیچھے ہمارے لوگ 2 پلیٹ چاول اور کیک کے 2 ٹکڑے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آیا وہ اس کے اندر لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، اپنے بچوں اور شاگردوں کو کبھی بھی اپنے
इल्म से खौफजदा मत करो और उनको लालची मत बनाओ गैर ज़रूरी गैर फितरी इनामात के ज़रिए। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान और इंसानियत की मोहब्बत करना न सिखाए, मुझे अपने ज़ाती अना को कुर्बान करके लोगों के लिए अच्छे रास्ते पैदा करने की सलाहियत पैदा न करे, तो मुझसे मेरा एक जाहिल हज़ार दर्जा बेहतर है। हम उसी बीमार और बदनसीब माशरे का हिस्सा है जहाँ हुस्न का मैयार गोरा रंग और अकल का मैयार नंबर्स, ग्रेड्स और अंग्रेज़ी ज़ुबान की रवानी को करार दिया जाता है। इसीलिए रोज़ाना ढाबे खुल रहे हैं, रोज़ाना मेकअप सेंटर्स खुल रहे हैं, रोज़ाना लैंग्वेज सेंटर्स खुल रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरीज़ जो है वो भी बंद हो रही है। अगर एक दो है तो वहाँ कोई बंदा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा हम बातिनी खूबसूरती से, मानवी खूबसूरती से नाबलद है, सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती पर फोकस होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ईमान तो गैब पर रखते हैं लेकिन अमल ज़ाहिरी चीज़ों पर करते हैं। तो मुकाबले की तालीम से क्या होता है? हसद पैदा होती है और हसद से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है। हज़रत अलैहि फरमाते हैं, हसद न करने से बदन की तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। बस आएँ असातिज़े कराम, हम मिल के कोशिश करें कि मुकाबले का जो निज़ाम है उसको ख़त्म करें, कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदलें, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए रवायती और फरसुदा तदरीसी तरीक़ों को दफन करें और एक बागी जहन के तौर पर बच्चे को आने वाले चैलेंजेस के लिए 21st सेंचुरी के लिए तैयार करें। और इसके लिए हमें इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग अप्रोचेस को, इंकरेजिंग रिव्यू को इस्तेमाल करना होगा कि जिस माशरे में अच्छी और मयारी तालीम महंगे दामों बेची जाए और वहाँ कौम की फ़िक्र करने वाले अफराद पैदा नहीं होंगे, बल्कि ज़रिए माश की फ़िक्र करने वाले चुनती सिफत अफराद पैदा होंगे। बकौल अल्लामा इकबाल के, असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा, कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।